بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائریکٹ لائن ود اجمل جامی۔ جمعہ ہفتہ اتوار پروگرام آپ دیکھتے ہیں۔ ڈائریکٹ لائن میں سب سے پہلے ہم آپ کو اہم ترین خبر دیتے ہیں۔ خبر میرے پاس آج یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو سرکار بن چکی، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، اس بیچ جو تقرریاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے تقرر و تبادلے ہو رہے ہیں، اس کو لے کر کے قدرے ناخوش ہیں، اور اس وجہ سے انہوں نے کل ایک اہم میٹنگ بھی کی کچھ نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سے اور کچھ رفقا سے بھی، اور یہ بھی کہا کہ ہم نظام اور سسٹم کے ساتھ ہیں، ملکی حالات کا ہمیں ادراک ہے۔ تو کچھ لوگوں کی رائے آئی کہ کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ پھر وزیر اعظم بھی اپنا لگا لیں۔ اس پر البتہ میاں صاحب خاموش ہو گئے اور یہاں میٹنگ برخاست ہو گئی۔ ابھی تک کی جو کابینہ سازی ہوئی، جو صورتحال سامنے آئی حکومت کی شکل میں، اس پر ان کی جو خفگی ہے یا قدرے ڈسسیٹسفیکشن ہے، وہ دکھائی دی۔ کل کی ملاقات میں جو ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی۔ البتہ کوئی متفقہ طور پر کوئی لاہ عمل طے نہیں ہو سکا۔ کہا گیا کہ ملکی حالات کا ہمیں ادراک ہے، اس لیے ساتھ چلیں گے، آگے بڑھیں گے۔ کب تک اور کیسے، یہ ایک سوال نشان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے ہمیں اس وقت ملکی سیاسی، سماجی اور قانونی محاذ پر، وہ 6 ججز کا خط ہے۔ اس خط پر فل کورٹ بھی 2 دن بیٹھا، اس خط پر وفاقی کابینہ بھی بیٹھی، اس خط پر وزیر اعظم بھی ملے جناب چیف جسٹس سے، اور بعد میں ٹی یو آرز وفاقی کابینہ نے طے کیے۔ یک رکنی کمیشن تشکیل پا گیا، 60 روز کا وقت اسے دیا گیا کہ ججز کے جو الزامات ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں، معلوم کیا جائے الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر درست ہیں تو ذمہ دار کون ہیں، ان کے خلاف سفارشات مرتب کی جائیں۔ اس خط کو اس بینچ کو پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کر دیا اس کمیشن کو، اور آج کی اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض سے، چاہے وہ لکی مروت کا علاقہ ہو، چاہے بلوچستان کا علاقہ ہو، چاہے سندھ کا، چاہے اسلام آباد، چاہے ملتان یا لاہور، تمام بڑے شہروں سے، چھوٹے شہروں سے وکلاء کا ایک پینل، 300 سے زائد وکلاء جنہوں نے دستخط کیے اور ایک خط جاری کیا کہ ہم اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں۔ بڑا معنی خیز اور مدلل یہ خط ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، ماضی کے واقعات کا حوالہ دیا گیا، اور یہ بھی مانگ کی گئی کہ اس میں جیسے شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ بھی نیٹ کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کمیشنز کی رپورٹ جو ماضی میں آئی وہ جو ان کا حال ہوا، اب لگتا ہے کہ اس کمیشن کا بھی وہی حال ہونے جا رہا ہے۔ لہٰذا ہم مانگ کرتے ہیں کہ ایک آزادانہ کمیشن بٹھایا جائے جو حاضر سروس ججز پر مشتمل ہو۔ 2 مثالیں بھی دی گئیں، چاہے میمو گیٹ کمیشن ہو یا انتخابی دھاندلی کا کمیشن ہو، کہ ایسا کوئی کمیشن بنے تو بات بنتی ہے، اور چیف جسٹس سے کہا گیا کہ 84/3 کے تحت وہ نوٹس لیں۔ پی ٹی آئی بھی مسترد کر چکی۔ تو اب اس کمیشن کی کیا یعنی ساکھ ہوگی جب 300 جو وکلاء اسے مسترد کر رہے ہیں، ان میں سے ایک وکیل وہ بھی ہیں جن کے صاحبزادے ہیں، جن کے دستخط بھی ہیں۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی کو کنفیوژن ہوئی، چاہے وہ بیرسٹر شہزاد اکبر ہوں یا دیگر ہوں، جو جب جیلانی صاحب کا نام آیا تو ان کے صاحبزادے کے پرانے ٹویٹس اٹھا کر ان پر تنقید کر رہے تھے کہ ان کی وابستگی تو ایک خاص جماعت کے ساتھ ہے۔ آج وہی جو صاحبزادے ہیں وہ اس کمیشن کے اوپر مخالفت کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی جلد بازی میں رد عمل تو دے بیٹھی، لیکن کمیشن کی ساکھ کو جب وکلاء مسترد کر رہے ہوں، اور جو پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت ہے، ایک مقبول جماعت ہے، وہ مسترد کر رہی ہو، تو کیسے کمیشن کی جو فائنڈنگز یا رپورٹس ہوں گی ان پر اعتماد کیا جائے گا، اور حکومت کیسے اس سے ڈیل کرے گی، یہ ہم آج کا سوال۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دے رکھی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب خرم دستگیر صاحب سے۔ ان سے اس مدعے کے علاوہ دیگر جو سیاسی معاملات درپیش ہیں ان پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ خرم صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کا جو نظام یا بندوبست یا تصویر سامنے آ رہی ہے حکومت کی، اسے دیکھ کر آپ کو لگتا ہے میاں صاحب مطمئن ہے کہ ٹھیک چل رہا ہے؟ جی، ہم سب کے اطمینان کا جو معیار ہے وہ تو خاص طور پہ وفاقی حکومت کی طرف سے جب نظر آئے گا پاکستان کے عوام کو کہ قیمتوں میں استحکام آ گیا، مہنگائی کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور عوام کے اوپر مزید بوجھ نہیں ڈالا جا رہا۔ یہی سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ یا پھر اگر آپ پنجاب حکومت کی بات کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں، یا کسی بھی صوبے کی حکومت جو ہے، وہاں تو امن و امان کے اوپر ٹیسٹ ہے، اس کے بعد صحت اور تعلیم کے اوپر ٹیسٹ ہے۔ یہ جو سارے امتحانات ہیں جو اس وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو سامنا ہے، ان کے جب نتائج آنا شروع ہوں گے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چونکہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان کے جو سیاست کے افق پر سب سے زیادہ تجربہ کار اسٹیٹسمین ہیں، انہوں نے 2 دفعہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، تو ان کے ایک اپنے تجربے کی روشنی میں واضح نظریات اور خیالات ہیں کہ حکومتیں کیسے چلنی چاہیے، تو ان کی رائے اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن
जिम्मेदारी शहबाज शरीफ साहब के कांधों पर है, मरियम नवाज साहिबा के कांधों पर है, तो लिहाजा उन्होंने भी अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी है। तो ये जो हुकूमत के साथ जिसे हम कहते हैं कि डिससेटिस्फैक्शन, ये तो जमहूरियत का हिस्सा है। जमहूरियत का हिस्सा है। वजह ये तो नहीं कि काबीना में कुछ नाम ऐसे भी है जो शायद नून लीग नहीं चाहती थी? जी, ये भी इस पे क्या सराही हो सकती है, लेकिन बिल आखिर जिम्मेदारी, चूंकि अगर मैं अंग्रेजी का मुहावरा इस्तेमाल करूं कि द बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स डेस्क, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर सारे उनके कांधों पर ये जिम्मेदारी है। तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से, जिनकी मुआवनत चाहिए उनको, उन्होंने उसका इंतखाब किया है। तो हम उस इंतखाब के बारे में हमारी राय जरूर हो सकती है, लेकिन उस इंतखाब की जो हकीकत है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगी। अभी बजट आने वाला है, IMF के साथ किस किस्म की डील होती है। अभी चंद दिन पहले ये इशू रेज हुआ कि जी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो बेबस है, क्योंकि वो स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते, और उन्होंने जो है वो बोरो आपने चूंकि अवाम का इशू डिस्कस किया ना कि उन्हें रिलीफ मिलेगा तो नजर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, ये अच्छा लिटमस टेस्ट है। लेकिन खुर्रम साहब मैं क्या करूं यहाँ बेसित सहाफी, जी प्लीज प्लीज बात पूरी करें। मुकम्मल मैं कह रहा हूँ कि अब ये इशू आया कि पाकिस्तान की हुकूमत स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकती, अब बैंकों से बोरो करना पड़ता है, और उससे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर बोझ ज्यादा पड़ता है। तो ये फैसला तो जो है अप्रैल 2019 में जो बानी PTI की हुकूमत थी वो करके गए थे। उन्होंने IMF को कमिटमेंट दी थी कि जनाब हम अब स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेंगे। अब उसके जो नताइज हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान की अवाम हजारों अरब रुपए की जो रीपेमेंट इकोनॉमी में हम निकल जाएंगे, लंबी डिबेट हो जाए, क्योंकि मेरे ही प्रोग्राम में पिछले हफ्ते मोहम्मद जुबैर साहब ये कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि जनाब ये मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, ये बयानिया ही गलत था। वो भी अपने फैक्ट एंड फिगर्स लेके आए थे कि ये बयानिया सरीहन गलत था जो बेचा गया, डिफॉल्ट मुल्क नहीं कर रहा था, गलत बयान है, उनकी राय है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप रिलीफ की बात करते हैं, तो उसमें काबीना का इजलास भी होता है, वज़रा को हिदायत की जाती है कि अवाम को कैसे रिलीफ देना है, इस पर काम शुरू कर दें, 5 साल अहदाफ भी मुकर्रर कर दिए गए। लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब सामने आते हैं, वो कहते हैं हम फ़ौरन अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। 2600 अरब रुपए के टैक्सेस के केसेस अदालतों में पेंडिंग हैं। एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म अहदाफ मुकर्रर करें, एक तरफ बहुत अहम और सीनियर वज़ीर कह रहे हैं कि हम फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। तो अवाम की तो मायूसी का क्या आलम होगा फिर सूरत में? इस वक्त तो जो सबसे ज्यादा अगर हम कोई रिलीफ की तवक्को कर सकते हैं वो यही है कि बिजली और गैस के बिल मजीद ना बढ़े, उनका जो बेस टैरिफ्स हैं उनमें मजीद इजाफा ना हो, और जो इस वक्त कीमतों के बढ़ने की जो रफ्तार है जिसको महंगाई कहते हैं वो रुक जाए और कीमतें एक जगह इस्तेहकाम आ जाए। खास तौर पर खाने पीने की जो अशिया हैं, गंदम में जो आटा है या घी है, चीनी है, दालें हैं, उनकी कीमतों में इस्तेहकाम आ जाए। जो एक्चुअल रिलीफ है कि पहले के मुकाबले में बेहतर हो, वो तो ये बात दुरुस्त करें ख्वाजा साहब कि अभी हुकूमत वो रिलीफ डिलीवर करने के काबिल नहीं है, और ये रिलीफ जल्द अज जल्द इसकी हम तवक्को कर सकते हैं वो आज जो अगले साल बजट आना है 2025-26 का, उसके अंदर कोई अगर इन 15 माह में कोई बेहतरी आती है तो उसका नतीजा आएगा। इस वक्त तो सिर्फ यही है कि जो बेहतरीन हम आवाम की खिदमत कर सकते हैं कि कीमतें रुकना बढ़ना बंद हो जाएं, यहाँ तो उल्टी बढ़ना बंद हो जाए। आइडियल तो यही है, लेकिन उल्टी खबर है कि शायद पेट्रोलियम प्राइसेस में भी आज रात 12 बजे के बाद इजाफा हो रहा है, फिर 1-2 दिनों में गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में भी इजाफा हो रहा है। जी देखिए, पेट्रोलियम प्राइसेस तो अब टोटली पैक्ड हैं बैनुल अक़वामी कीमतों से, और उनमें अगर ये देखा गया है कि जब भी हुकूमत ने उनमें रिलीफ देने की कोशिश की है तो एक महीने के अंदर कई 100 अरब रुपए की हिट हुकूमत को पड़ती है। तो लिहाजा उधर तो इशू यही है कि वहां हुकूमत ने ये देखना है कि क्या जो टैक्सेस हैं या लेवीज हैं उनमें कोई कमी करके अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। इस वक्त सिचुएशन असल में जामी साहब ये बनी हुई है कि एक मद जो है, जो हमारे अंदरूनी कर्जे की वापसी है, वो हमारे दिफाई बजट से 4 गुना ज्यादा हो चुकी है, और उसमें उसकी वजह से पाकिस्तान का जो पूरा वफाकी हुकूमत का जो बजट है वो मुकम्मल तौर पर स्क्वीज हो चुका है। तो लिहाजा वहां जब तक उधर से हुकूमत अपनी दानिश से इस मामले को हैंडल नहीं करती, जैसा मैंने कहा एक्चुअल रिलीफ तो जो है इस वक्त बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन कम से कम जो बढ़ती कीमतें रुक जाएं, बढ़ते बिल जो हैं वो उनमें इस्तेहकाम आ जाए, तो पाकिस्तान के अवाम को ये कि चलो इस वक्त ज्यादा है लेकिन कम से कम एक जगह रुक तो गए। चले आप राह तो दिखा रहे हैं, रहनुमाई भी कर रहे हैं, तजवीज़ भी दे रहे हैं, लेकिन
میں آپ کو آج خواجہ صاحب کے ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں جس کا تعلق آپ کے شہر سے ہے. 7:35 پہ انہوں نے ایکس پہ ایک پوسٹ ڈالی ہے. وہ کہتے ہیں جی چونکہ بجلی چوری، بجلی کی قیمتوں کا مسئلہ، لائن لاسز یہ زیر بحث رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں گجرانوالہ میں ایک بہت بڑا نام بجلی کے 1 سال سے ڈیفالٹر ہے. گیپکو کے 35 کروڑ کے نادہندہ ہیں. FIR درج ہیں. ان کے بچوں کی شادیاں مہینوں جاری رہتی ہیں. مشہور لوگوں کو بھاری رقوم دے کر مدعو کیا جاتا ہے. کروڑوں روپے کے جوڑے دلہن اور دوسری خواتین زیب تن کرتی ہیں. دولت کی نمائش وطن کے کروڑوں غریبوں کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہے. ایسے غیر متوازن معاشرے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. سرنڈر کر رہے ہیں خواجہ صاحب اور حکومت یہ واقعہ لکھ کے. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ گجرانوالہ کے یہ کون صاحب ہیں جو گیپکو کے 35 کروڑ کے نادہند ہیں؟ کچھ ویڈیو سے میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں. کوئی تاجر لگتے ہیں مجھے. جی ہمارے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، اور اس کا بہت سنجیدہ ایکشن ہماری حکومت کے دور میں بھی ہوا تھا. اس کے بعد آج بھی جو ہے دروازہ کھلا ہے. اگر وہ سختی سے ان کے اوپر جو بھی FIRs ہیں، ان کے کاروبار جو ان کو اٹیچ کرنا ہے، حکومت کے سامنے، آج کی کابینہ کے سامنے دروازہ کھلا ہے، وہ ضرور پکڑے. خرم صاحب میری تو یہ آپ تو خواہش ہے. حکومت میں نہیں ہے نا. میرا سوال لے لیں چھوٹا سا، معذرت جذباتی ہوں میں اس ایشو کے اوپر، شہری بھی ہوں نا کام صحافی کے علاوہ. اگر میرا وزیر دفاع اس کا نام نہیں لے پا رہا اور خرم دستگیر صاحب اس شخص کا نام نہیں لے پا رہے تو یہ تو شکست ہے. نہیں، یہ شکست نہیں ہے. ہم اس پر ایکشن لے چکے ہیں، لیکن نیمنگ اینڈ شیمنگ جب اس کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کریں گے. ابھی تو جو ادارے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے، اور میری یہی توقع ہے کہ جو وزراء ہیں وہ ٹویٹ ضرور کریں، لیکن اپنے ساتھی وزراء کو پوائنٹ آؤٹ کریں نا کہ جی اب اس وقت چونکہ بجلی کے وزیر ایک بڑے قابل اور محنتی شخص موجود ہیں، ان کو یہ مطلع کرنا چاہیے تھا. کیونکہ یہ میرا تو ذاتی طور پر یہ بلیف ہے کہ حکومت میں جب آپ ہوں تو پھر چاہیے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کر کے دکھانا چاہیے. یہ ٹویٹ کر کے تو آپ اعتراف شکست ہی کر رہے ہیں نا. نہ نام لے پا رہے ہیں، نہ متعلقہ وزیر کو آپ کنسرن شو کر پا رہے ہیں. صحیح مشورہ ہے آپ کا. اچھا سر، یہ اس سے پہلے کہ میں آگے سیاسی معاملات پہ بات کروں، یہ چونکہ آج 300 وکلاء نے پورے ملک کے طول و عرض سے خط لکھا ہے، حوالے دیے ہیں ماضی کے اور پروسیجرز کے. اس میں جیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، سلمان اکرم راجہ بھی ہیں. ایک لمبی فہرست آپ نے دیکھ لیا ہوگا. Had you been there on the place of PTI تو کیا آپ بھی مسترد نہ کرتے اس کمیشن کو؟ جی صورتحال ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے کے جو ایکشنز ہوئے، ایک ایکشن ہوا آپ کو جسٹس افتخار محمد چودھری کی بات تھی، جب اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف اور صدر نے ان کو بلا کر کہا کہ آپ استعفیٰ دیں. انہوں نے انکار کیا، جس کے نتیجے میں ایک عوامی رائے اٹھی. اس کے بعد ججوں کو زبردستی جو ہے ان سے ان کے عہدے چھینے گئے اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا، تحریک چلی. دوسرا شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ ہے اور آپ کے شہر تک پہنچے تھے میاں صاحب کے تحریک کامیاب ہو گئی. جی جب تحریک کامیاب ہو گئی. اور دوسرا یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کو ان کی اپنی عدلیہ نے، کسی سرکاری یا انتظامیہ نہیں، عدلیہ نے ان کو جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے ان کے ساتھ غلط مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا انہیں. مس کنڈکٹ کا مرتکب تھا. اب ایشو یہ بنا ہے کہ یہ سب جو وکلاء ہیں یہ کس کے خلاف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جو کمیشن بنا ہے یہ وزیر اعظم پاکستان نے از خود نہیں بنایا. یہ اعلیٰ ترین عدلیہ کے سینئر ترین ججوں کی مشاورت سے اور ان کے مشورے سے بنا ہے. تو یہ جو 6 ججز نے خط لکھا، انہوں نے خط جو ہے وہ کسی بار کاؤنسل کو نہیں لکھا تھا، انہوں نے خط کسی انتظامیہ کو نہیں لکھا تھا. انہوں نے صرف ایک راہبری طلب کی تھی کہ جناب ہمیں بتائیں. اگر اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے جن کو انہوں نے یہ ایک درخواست بھیجی تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کمیشن بننا ہے، تو لہٰذا اس کمیشن کے خلاف اگر جانا ہے تو یہ وقت سے پہلے اس کمیشن کو پریجوڈس کرنے کی بات ہے. دوسرا جو کمیشن کے سربراہ ہیں وہ ہیں جنہیں PTI ایک دفعہ خود اور ایک دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نگران وزیر اعظم کے لیے جو ہے نامینیٹ کر چکے ہیں، نامزد کر چکے ہیں. اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ بھی PTI کی حکومت میں غالباً 4 سال جو تھے وہ مشیر رہے تھے وزیر اعظم کے. تو لہٰذا ان کا صرف یہ ضرور اگر اپوزیشن برائے اپوزیشن کرنی ہے تو ضرور کریں، لیکن جو نظر یہ آتا ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کرنے کا ایک وہ وہیکل تو استعمال ہے، لیکن کمیشن کو اس کا کام کرنے دیں، کیونکہ دونوں بہت ہی خرم صاحب جب ہم بات کرتے ہیں نا شوکت عزیز صدیقی صاحب کی
जैसे उन्हें मिसकंडक्ट का मर्तकब करार दिया गया, फारिग हो गए। फिर उसके बाद एग्जामिनेट हुए, जब फाइजा साहब आए, उनका केस लगा। उस एग्जामिनेशन में भी जो बेसिक सवाल था, उस वक्त के जो ज़िम्मेदारों का वो नाम ले रहे थे, फैज़ हमीद साहब का या दीगर का, उसका जवाब नहीं मिल सका, सिर्फ एग्जामिनेट हुए हैं। यही मसला इन जज साहिबान के ख़त का है। ये ख़त लिखने पर मजबूर हुए हैं, उसके पीछे एक पूरी सीरीज़ है। वो कहते हैं 2 दफ़ा वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नाम ख़त लिख चुके, मिल चुके, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से मिल चुके, उस वक्त के सीनियर जज एजाजुल हसन साहब हूँ या काजी फायसा साहब, उन सब से मिल चुके। साल डेढ़ की ये सीरीज़ है, सबकी तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश कर चुके, फिर जाके उन्होंने ख़त लिखा। क्योंकि जो कोड ऑफ कंडक्ट या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है, वहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा कि अगर जज के साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश है तो वो क्या करे। इसलिए वो राहबरी मांग रहे थे जुडिशल कन्वेंशन के ज़रिए। तो मैं करूँगा जिनसे उन्हें राहबरी मांगी, उन्होंने राहबरी ये की कि एक कमीशन बनाया जाए। देखिए, उनके अपने इदारे ने ये फैसला किया है कि कमीशन बनेगा। ये मैंने फैसला नहीं किया या शहबाज शरीफ ने फैसला नहीं किया। तो लिहाजा अगर उनके इदारे ने, जिसकी दानिश पर वो का एहतराम करते हैं और उस पर रिलाय करते हैं, अगर उसने ये फैसला किया है कि इस वक्त जो अदलिया की सूरत हाल है उसमें कमीशन बेहतर हल है, तो फिर उन्हें उसका एहतराम करना चाहिए। दूसरा ये खुरम साहब, लेकिन खुरम साहब अपनी हो गया जाती राय आपके सामने जाती राय मुझे आपकी चाहिए कि इस खत से बेहतर था कि वो चीफ जस्टिस को लिखते कि हमारी आपसे मुतालबा है और रिक्वेस्ट है कि जो खुद चीफ जस्टिस का तहरीर करदा फैजाबाद धरना केस है, उसकी सिफारिशात पर अमल किया जाए। वो किसी भी खत से ज्यादा ताकतवर है। खत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आईनी हैसियत है, कानूनी हैसियत है। उस पर अमल दरामद करवाएं, बजाय ये कि ये खत जो है ना जी, ये एक बड़ा मुबहम सा है कि आपने इशू तो रेज कर दिया, लेकिन आप उसके जो कानूनी मुजबरात हैं उसकी आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब हम सुनते हैं कि जी जो है हाजिर सर्विस जज कैसे पेश होंगे कमीशन के सामने। भाई क्यों नहीं पेश होंगे? अगर उन्होंने एक एलिगेशन लगाया है तो फिर उनकी भी अखलाकी जुर्रत का तकाजा ये है कि वो आकर अपने सबूत और शवाहिद बिला खौफो खतर जो है सामने रख दें और फिर देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी होती है नहीं होती। माजी में जितने कमीशन बने उनकी रिपोर्ट वजारत कानून की फाइलें भरने के लिए रिकमेंडेशंस पर मबनी चीज़ें सामने आती हैं। कोई अमल दरामद कभी किसी कमीशन पर हुआ? वो शेक्सपियर मुझे याद आते हैं जिन्होंने कहा था नथिंग वुड कम आउट ऑफ नथिंग। देखिए ना, ये एक रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन यहाँ हम सब बैठ कर जब इस पर गुफ्तगू करें तो हम दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जजेस को सेकंड गेस कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी ही अदलिया के एक मसले का हल एक कमीशन की सूरत में तजवीज़ किया है। मैं फिर कहूंगा, ये मैंने हल तजवीज़ नहीं किया, शहबाज शरीफ ने तजवीज़ नहीं किया, ये अदलिया के सीनियर तरीन जजेस ने बैठकर ये हल तजवीज़ किया है। तो लिहाजा अगर उन्होंने ये हल तजवीज़ किया है तो फिर जो फाजिल जज साहिबान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्हें उसका एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब खुरम दस्तगीर साहब मुखातिब थे। इस खत के हवाले से सियासी मामला पे भी, बिजली के मामला पर भी तफसील से उन्होंने बात की। डायरेक्ट लाइन में यहाँ प्रोग्राम वक्त है एक ब्रेक का, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई सीनियर रहनुमा मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर डायरेक्ट लाइन में मुखातिब होंगी। उनसे भी हम मुकल्ला तहरीक, इस खत के बारे में, इस पे बने कमीशन के बारे में और इमरान खान साहब की सूरत हाल के पर तफसील से बात करेंगे और PTI के अंदर क्या चल रहा है, जो खिलाफात की खबरें आती हैं। जरताज गुल बिना लगी लिपटी बात करती हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद। मोहतरमा जरताज गुल वज़ीर साहबा ने हमें ज्वाइन कर रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, एक अपनी उनकी जद्दोजहद, अपनी फ़िक्र है, खुल के बात करती हैं। PTI एहतजाजी मूड में जा रही है। इस 6 जजेस पर मुश्तमिल जो ख़त सामने आया, उस पर जो कमीशन बना उसे मुस्तरद कर चुकी है। वकला तहरीक भी बर्पा करना चाह रही है। खान साहब की आज़ादी और रिहाई के लिए भी इन एक्शन दिखाई दे रही है। धांधली के ऊपर भी मुसलसल सरापा एहतजाज है और कैदियों की रिहाई के ऊपर भी आवाज़ बुलंद कर रही है। इससे पहले कि मैं जरताज गुल वज़ीर साहिबा से बात करूं, आपको खबर ये दे दूं कि पंजाब में 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान और अहलकार मंशियात फरोशी के सहूलतकार होने के इंकशाफ इनके बारे में हुआ। डिटेल प्रोग्राम के आखिर में दूंगा, मेरे साथ आप रहिएगा। जरताज गुल वज़ीर जी, ये बताएं कि क्यों मुस्तरद किया आपने एक ऐसा कमीशन जो उन जजेस के ख़त के बाद वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुशावरत से बन रहा है, तो उसे क्यों मुस्तरद आप कर रहे हैं? क्या दलील है उसकी? थैंक यू जामी साहब। जाहिर बात है, ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ तो पहली दफ़ा है कि जो जज खुद इंसाफ देना चाहते हैं वो खुद इस वक्त नाइंसाफ़ी का शिकार हैं और वो दुहाई दे रहे हैं, वो बाकायदा ख़त लिख रहे हैं
اور رجسٹرڈ کر رہے ہیں اس بات کو چیف جسٹس کے سامنے اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے, ہمیں پریشرائز کیا جا رہے ہیں اور ہم سے غلط فیصلے کروائے جا رہے ہیں, اور کچھ کی تو زندگی کو اور کچھ کی عزت کو بھی خطرہ ہے. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. وہاں پہ تاریخ میں ایسا ہوا تو نہیں ہے, لیکن اب جب ہو گیا انہوں نے جرت کر ہی لی ہے 6 ججز میں, اور اب سنا تو یہ کہ اور بھی بہت سارے لوگ لائن میں ہیں, اور ظاہر بات اب ہر ادارے سے بھی لوگ بولنا شروع کریں گے. عوام تو پہلی بول رہی تھی, ہم پولیٹیشین بھی بول رہے تھے, اور اب تو معزز ججز صاحبان نے بھی بولنا شروع کر دیا. یہ بڑی اہم آپ نے ایک بات کی ہے, یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ اور ججز بھی میدان میں آئیں گے, خط لکھیں گے. بہت سارے لوگ بولیں گے جامی صاحب, جو اس ملک کے اندر ہو رہا ہے, جس طرح لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, جس طرح لوگوں کو تکلیف دینے کے بعد, آزمائش دینے کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کا جو آخری درجہ ہے جس میں آپ نے ظلم کے خلاف صرف بولتے ہوئے آواز اٹھانی ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کو خاموش کر دیا جا رہا ہے. یعنی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ایک جرم اس ملک کے اندر ٹھہر گیا ہے. وہاں پہ بہت سارے لوگ کب تک چپ رہیں گے؟ آخرکار لوگ بولنا شروع کریں گے, لوگ کہنا شروع کریں گے. کہیں پر بیوروکریسی میں لوگ بولیں گے, کہیں پر پولیس کے اندر لوگ بولیں گے, ظاہری بات ہے کہیں پر ججز بولیں گے, بہت سارے محکموں میں لوگ بولیں گے. ظاہری بات ہے ایک ملک کے اندر ایک انٹیگریٹی ہوتی ہے. آپ جس منصب کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, جو آپ تنخواہ کماتے ہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی انٹیگریٹی تو ہوتی ہے, اور ایک ایسے سچویشن پوائنٹ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کی خاموشی کی ایک حد ختم ہو جاتی ہے, جہاں پہ آپ جو ہے وہ برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے. اب وہاں پہ اگر 6 ججز نے جرت کر کے, جرت کا مظاہرہ کر کے, اور وہ جو خط کے اندر چیزیں مندرجات ہیں وہ تو ظاہری بات ہے نہ ہی بولنے کے برابر ہے, بات تو بیڈ رومز تک پہنچ گئی ہے. وہاں پہ ان کو انصاف تو ملنا ہی چاہیے, اس کے اوپر انکوائری بھی ہونا چاہیے کہ ملک کے اندر ہر جگہ پہ کیوں اس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے. وہاں پہ ایک طریقے سے ہر ایک کی اپنی ایک ججمنٹ ہے, ہر ایک کا اپنے ایک طریقہ کار ہے. کوئی ان کو ایک فریم میں کھڑا کر رہا ہے کہ آپ کیوں جرت کی ہے, یا پھر کہہ رہے جب اپنے گھر کے اوپر آن پڑی تو تب کیوں جرت کی ہے. لیکن بات یہ نا جامی کہ آخر جرت تو کر ہی لی ہے نا, آخر کار انہوں نے بولنا تو شروع کر ہی دیا ہے. تو جب وہ بول رہے ہیں, اب جس سسٹم کے یا جس ان سارے وجہ سے جو بینیفیشری ہے وہ تو بیسکلی شہباز شریف, نواز شریف کی حکومت ہے, کسی اور کو تو اس کا بینیفٹ ملا نہیں ہے. جب ہمارے خلاف فیصلے کیے گئے, جب خان صاحب کو 31 سال کی راتوں رات سزا دی گئی, جب ہمارے بلے کا نشان چھین لیا گیا, جب ہماری پارٹی کو توڑ دیا گیا, وہاں پہ سب سے بڑا بینیفیشری تو فارم 47 والا ریجیکٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف ہے. اب سپریم جوڈیشل کونسل میں جب یہ معاملہ گیا, وہاں چیف جسٹس صاحب کے پاس اختیار تھا, وہ جس منصب کے اوپر بیٹھے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو بھی بلا سکتے ہیں, وہ تمام اداروں کو بھی جواب دہ کر سکتے ہیں, اور وہ جواب بلا سکتے ہیں. جب آپ چل کے اسی وزیر اعظم کے پاس گئے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ پھر انصاف کی امید اس طرح نظر نہیں آتی. وہاں پھر کوسچنیبل چیزیں آئیں گی, وہاں پھر لوگ سوال اٹھائیں گے کہ سسٹم کے بینیفیشری تو شہباز شریف, نواز شریف ہے. اب آپ جن سے وہ انصاف مانگنا چاہ رہے ہیں, آپ انہی سے ہی فیصلہ کروانا چاہ رہے ہیں, لیکن بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ سوال اٹھائیں, لیکن کیا کریں نا, سسٹم یہ بتاتا ہے کہ اگر شکایت ہے تو چیف جسٹس یا وزیر اعظم ان تک ہی بات جانی تھی, وہ دونوں مل بیٹھے, ان کا فیصلہ ہے کہ کمیشن بنے گا, اور وہ جج کہاں جاتے پھر؟ جب جامی صاحب آپ کو پتہ ہے جب سپریم جوڈیشل کونسل میں فیصلہ آ گیا, وہاں پہ جو کمیٹی بنے, جو ججز اس کے اندر بیٹھے, اور ظاہری بات اس کو ہیڈ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کریں گے. یہاں پہ مسئلہ اور ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ جس طرح ججوں کو بلیک میل کر کے, یا جس طرح پریشرائز کر کے, یا ان کی زندگی کو یا ان کے فیصلوں کے اندر مداخلت کر کے جو فیصلہ ان سے لینے کی کوشش کی گئی ہے, اس سارے فیصلوں کے اندر تمام نقصان تو پی ٹی آئی کا ہوا ہے نا, پاکستان تحریک انصاف کا ہوا ہے, عمران خان کا ہوا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کے مقابلے میں جو بینیفیشری ہے ان تمام فیصلوں کا یا اس سسٹم کا, جدھر اسکول کے پرنسپل کے پاس بھی مداخلت ہو رہی ہے, جدھر جو ہے پولیس کے اندر بھی مداخلت ہو رہی ہے, جہاں ججز کے فیصلوں کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اور یا پھر اسی طرح الیکشن کے پروسیس کے اندر جس طرح سیبوٹاج کیا گیا, وہاں پہ الٹیمیٹ بینیفیشری تو نواز شریف ہے. اب نواز شریف یا شہباز شریف کو بجائے کہ آپ ان کے مدد لینے کے بجائے, چیف جسٹس صاحب کا منصب تو اتنا سپیریئر ہے کہ وہ وزیر اعظم کو خود بلا سکتے ہیں. اس کا لیکن وہ بار بار نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہی ہیں نا, وہ تو وزیر اعظم نہیں بیچارے بن سکے, وہ تو سسٹم سے ہی آؤٹ ہو گئے, انہوں نے کیا بینیفٹ لینا تھا؟ ایسے بیچارے ایک دو آ گئے نا نواز شریف کی طرح, تو پھر یہ ملک کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اپنی بیٹی کو جو کہ جیتی ہی نہیں ہے, زبردستی کی جو ہے وہ چیف منسٹر کو زبردستی چیف منسٹر بنوا دیا ہے,
اور اپنے آپ کو بیچارہ کریں. اپنے بھائی کو جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم بنوا دیا, الٹیمیٹلی اپنے سارے کیسز معاف کروا دیا. اپنے بیٹوں کو جو اس ملک کے اپنے آپ کو نیشنلی نہیں سمجھتے تھے ان کو, اور جن کے پتہ نہیں اربوں خربوں کے جائیدادوں کے اوپر کوسچن تھے ایسٹ بیونڈ مینز کے, ان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر آ کے بیٹی بھی حکومت کری ہے, بھائی بھی حکومت کر رہا ہے, سمدھی بھی حکومت کر رہا ہے. اگر یہ آپ کے الزامات, بیچارہ کوئی نہیں ہے, بیچارہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے یہ الزامات واقعی درست ہیں, ان میں کوئی ایویڈنس یا کنکریٹ شاید تھی, 3.5 سال آپ کی حکومت رہی, کیوں نہیں کر سکے جسٹیفائی سے آپ کی حکومت؟ کس چیز کو؟ یہی کہ یہ اسی چیز کو, جو کیسز آپ نواز شریف صاحب ان کے اہل خانہ کے جن کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, تو آپ اپنے دور حکومت میں اگر یہ واقعی کنکریٹ تھے, ایویڈنس تھا, تو آپ انہیں کیوں نہیں کر سکیں, فیصلہ سازی کے مرحلے پہ کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ دیکھیں جامی, وہ تو پھر ہمیں کیس ٹو کیس لینا پڑے گا نا. کیس ٹو کیس کے اندر تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ٹی ٹی سکینڈل کے اندر کتنی ٹرانزیکشن پکڑی گئی تھی. مشتاق چینی والا, پاپڑ والا, دہی بلے والا, یا پھر یہ کہ جو اربوں خربوں کے جو ان کے اس میں شہباز شریف کے, نواز شریف کے جو پیسے تھے, ان کے جو ٹرانزیکشن کی گئی تھی. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مجھے بھی یاد ہے, شہزاد اکبر صاحب آپ کو یاد ہے روز پریس کانفرنس کرتے تھے, وہ ٹی ٹی اور پاپڑ سارا کچھ بتاتے تھے, لیکن یہ سب کچھ عدالتوں میں ثابت کرتے تو سزائیں ہوتی نا. حکومت بھی آپ کی تھی, نیب بھی آپ کی, ہم چاہنے والے موجود تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اتنا اگر کنکریٹ تھا, پتہ کیا جی مسئلہ یہ نا, اگر کورٹ کے اندر فیصلے ہوں تو اس کے اوپر ٹرسٹ کرے نا, اگر سسٹم کے اندر انکوائری ہو تو اس کے اندر فیصلے ہوں. لیکن جب ایک شخص 25 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر اور اس کا بھائی کہے کہ میں اس کا ضامن ہوں, اور ضامن ملک کا وزیر اعظم بن جائے, اور بھائی خود باہر جب آئے 4 سالوں کے بعد, اور اس کو بجائے اس کے کہ آپ مجرم قرار مطلب ان کو دے دیا ہوا ہے, آپ وہ 25 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر ملک سے بہانہ بنا کے گئے تھے کہ میں بیمار ہوں, پلیٹلیٹس میرے جو ہیں وہ گر چکے ہیں, اور بھی بہت ساری بیماریاں تھیں. جب وہ ملک کے اندر آئیں تو بجائے اس کے کہ آپ کورٹ کے اندر اس کو پیش کریں, کورٹ کے اندر جو تب حکومت آپ کی تھی نا, یاسمین راشد صاحبہ وہ پلیٹلیٹ کی رپورٹ ہمیں دیا کرتی تھیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سسٹم نے پی ٹی اے کی حکومت کے ساتھ دھوکہ کیا انہیں ریلیف دے کے؟ اس وقت تو مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. 25 کروڑ عوام, اس وقت سوال ہی ہے کہ نواز شریف جو ملک سے بھاگے تھے, واپس جب وہ آئے تو بجائے اس کو اریسٹ کرنے کے بجائے ان کو کلین سلیٹ دے کے, اور ایئرپورٹ کے اوپر ہی ان کو جو ہے وہ بائیو میٹرک سسٹم کے اندر جو ہے وہ خود ان کے انگوٹھے لگوا کے پورا نادرا ان کے پاس چل کے گیا, اور پاکستان کا جو ایمبیسڈر تھا وہ جا کے ان کو پروٹوکول کے اندر ایک مجرم کو پاکستان رخصت کرنے کے لیے آئے تھے. ہمیں تو وہ ڈیل جاننی ہے نا کہ کس طریقے سے اس طرح کے مجرموں کو پاکستان کے اوپر فارم 47 کے ذریعے جو وہ مسلط کر دیا گیا. اس وقت تو پاکستانی عوام کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. ہمارے دور حکومت میں کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں بنا, یہ نواز شریف کے زرداری کے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے مقدمے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم چور ہو, تمہیں لڑکانے کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا. زرداری کہتا تھا کہ نواز شریف مولوی کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ گناہ ہے. اب تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا, عوام نے تو معاف کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. جب یہ لوگ کرسی کی بندر بانٹ کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پاکستان کا سسٹم ان کو سلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, ان سے جو ہے وہ اربوں کے جو فلیٹ ہیں ان کا سوال کرنے کے بجائے ان کو, ابھی مجھے یہ بتا دینا کہ وہ جو 4 فلیٹ تھے جس کے مے فیئر کے فلیٹ تھے, یہ جتنے فلیٹس کے اندر وہ اربوں خربوں کے جو ان کے پیسے جو ان سے ایسٹ بیونڈ جس طرح کہ یہ پیسے آپ کے پاس, یہ فلیٹ پیسے خریدنے کے آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ تو اس وقت میں تو نہیں رہ رہی ہوں نا اس کے اندر, آپ تو نہیں رہ رہے نا, پاکستان کے عوام تو نہیں رہے. ابھی بھی انگلینڈ کے اندر اس میں نواز شریف اور اس کی فیملی رہ رہی ہے, وہ کس طرح کلین سویپ ہو گئے, وہ کس طرح ان کو کلین سلیٹ مل گئی. تو ہمارے دور حکومت میں تو کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں تھی. جب فیصلے ہونے لگے تو ہماری تو رجیم چینج کے ذریعے حکومت ہی ختم کر دی گئی, ہماری تو حکومت ہی اڑا دی گئی, اور اس کے بعد 31 سال کی راتوں رات سزا دے کے ہمیں تو سسٹم سے ہی باہر نکال دیا گیا, ہمیں تو ملک کے اندر ہی آئی ڈی پیز بنا دیا گیا, ہمیں تو مجرم ہی قرار کر دیا گیا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اینٹی سٹیٹ ہمیں بنا دیا, غدار ہمیں بنا دیا اور ہمیں مجرم بنا دیا, تو 8 فروری کو لوگوں نے ہمیں پھر کیوں ووٹ دے دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. ابھی بھی ہمارے رزلٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا تو سوال خود یہ ہے کہ 2 قانون اس ملک میں کیوں ہیں کہ نواز شریف, شہباز شریف اور ان کی فیملی کے لیے اور قانون ہے اور ہم جیسے کے لیے اور قانون ہے. کل گجراوالا کے اندر ہی ہمارے 51 جو ہے وہ ینگسٹرز کو سزا دے دی گئی 9 مئی کے فریولیس کیسز کے اندر. انہوں نے کیا کیا ہے؟
دیکھیں نا وہ 5-5 سال نوجوانوں کی زندگی آپ نے تباہ و برباد کر دی. کل کو اگر وہ ملک سے باہر پڑھنے کے لیے بھی جائیں گے یا روزی روٹی بھی کمانے کے جائیں گے تو ان کے پورے بایو ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ سارے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جن کو سزا ہوئی obviously کوئی ایویڈنس کی بنیاد پہ جج صاحب نے سزا دی ہوگی نا, آپ نہیں سمجھتی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان میں جنہوں نے واقعی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو, ملٹری انسٹالمنٹس کو, کنٹونمنٹس کے اوپر حملہ کیا ہے, obviously فوٹیج ہوں گی ایسی حساس جو جگہیں ہیں ان کے اوپر کیمرہ لگے ہوتے ہیں, اس کی بیس پہ آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو آپ انہیں بھی یہ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں جو لوگ ملوث تھے جنہوں نے واقعی حملے کیے, چاہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہو, گجرانوالہ کی انسٹالمنٹس ہوں یا پنڈی جی ایچ کی ہو, ایک لائن میں تو نہ کھڑا کریں نا سب کو. دیکھیں جامی 9 فروری کے ایک فیبریکیشن کر کے ہماری پارٹی کو فریم کر کے ہمارے لیڈر کو سزا دی گئی, ان کی بیگم صاحبہ کو سزا دی گئی. ابھی تک ہمارے سینیٹر اور ہماری خواتین اس وقت جیلوں کے اندر ہیں. ہمارے بہت سارے ورکرز کو جو ہے وہ ابھی تک ملٹری کورٹس ان کے اوپر فیصلے چل رہے ہیں, ان کے والدین کو ان کے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور جس طرح ابھی اے ٹی سی کی عدالتوں نے لوگوں کو سزا دے دی, اس کی چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو اپنے آپ کی دیتی ہوں. میں 9 مئی کو ڈیرہ غازی خان کے اندر موجود تھی. کل میں نے پنڈی کی کورٹ کے اندر جانا ہے اور میں سمجھی میرے اوپر ایک ایف آئی آر ہے. وہ پتہ چلا کہ میرے اوپر 7 سے زیادہ ایف آئی آر جو ہے وہ انہوں نے دی ہوئی ہے. میں اس کی ضمانت کرنے کے لیے کر جا رہی ہوں. جب میں ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی تو میں یہ ایف آئی آر ڈی جی خان کی ہے یا کہیں اور لاہور کے اندر نہیں جی, یہ پنڈی کی ہیں کہ میں سائملٹینیسلی ڈیرہ غازی خان میں بھی تھی, میں سرگودا میں بھی تھی, میں گجرانوالہ کے اندر میں موجود تھی, میں پنڈی کے اندر موجود تھی. تو ایسے بہت سارے لوگوں کو غلط سزائیں دی گئی ہیں. آپ نے ان 6 شہروں میں لوگوں کو اکسایا ہو, آپ وہاں بیک وقت پہنچی ہوں. دیکھیں میں آپ کی ایک بات بتاؤں, پیسفل پروٹیسٹ کرنا ہر ایک کا رائٹ ہے. پیسفل پروٹیسٹ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, پاکستان کا آئین کے مطابق بھی ہے کہ آپ پیسفل پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور پیسفل پروٹیسٹ کے اندر دہشت گردی کی ایف آئی آر جو ہے, غداری کی ایف آئی آر, لیکن اگر یہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے یہ پتھراؤ جلاؤ گھراؤ میں بدل جائے, کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے میں بدل جائے, اس کو آگ لگا دی جائے تو اسی کی تو انکوائری ہونی چاہیے نا. اسی کی انکوائری ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ محب وطن پاکستان کی پارٹی, پاکستان کی سب سے بڑی لارجر پارٹی جو پاکستان کا الیکشن جیتنے والی تھی 2024 کا پاپولیرٹی کے مطابق, جس نے آج تک 27 سالوں میں گملہ نہیں توڑا, سب سے زیادہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ پاکستان کا مقدمہ لڑتا ہے, امت مسلم کا مقدمہ لڑتا ہے. آج تک ہماری پروٹیسٹ میں کبھی بھی ایک گملہ نہیں ٹوٹا, کبھی بھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا, بلکہ ہم ہر وقت قانون کے آگے سرنڈر کرتے ہیں. تو 9 مئی کو ایسا کیا ہوا کہ جس کے اندر شرپسند مل کے ہماری پارٹی کو بھی ختم کر دیا گیا, ہمارے لیڈر کو بھی سزا دی گئی, اور ہم جیسے لوگوں کو بھی ملک کے اندر جو ہے غدار اور دہشت گرد قرار دے دیا گیا. پارٹی پاکستان تحریک انصاف بار بار یہی تو مطالبہ کرتی ہے, یہی تو بار بار ہمارا سوال ہے کہ آپ 9 مئی کی انکوائری کیوں نہیں کرواتے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہوگی, لیکن ایک صحافی, ایک عام شہری تب کیا کرے جب کور کمانڈر لاہور کے سامنے عمران خان صاحب کے بھانجے ملٹری یونیفارم لہرائیں اور لوگوں کو اکسائیں, جس کی فوٹیج ہے, تب کیا کیا جائے؟ وہ بھی سازش ہے کیا؟ دیکھیں اس کی تو مذمت کرے نا. حسان کے اوپر بیچارے کو نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, میں بار بار جامی ایک ہی بات کر رہی ہوں کہ 9 مئی کا پراپر ایک انکوائری ہونی چاہیے, پراپر ایک سٹرونگ کمیشن بننا چاہیے جس کی انکوائری ہو, جس میں پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کو فریم کر کے شرپسندوں کو اس کے اندر ڈال کے اس کا فائدہ کیوں پی ایم ایل این کو پہنچا گیا ہے, اس کا فائدہ کیوں ہماری پارٹی کے خلاف کر کے ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا. جب تک کہ پوری انکوائری نہیں ہوگی, جب تک کہ فوٹیج نہیں آئیں گی, جب تک کہ اصل لوگوں کو سزا نہیں ملے گی, اصل لوگوں کے مد میں جا کے پورے پاکستان تحریک انصاف کو کیوں سزا دی جا رہی ہے, کیوں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کو سزا دی جا رہی ہے. میں صرف آخری بات جامی, میں صرف آخری بات جامی, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کے اوپر پورے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کیا گیا, لیکن ابھی تک اصل مجرموں کو سزا نہیں دی گئی کیونکہ انکوائری تک بات ہی نہیں جا رہی. اگر انکوائری تک بات جائے گی تو انکوائری میں بینیفیشری آپ کو رانا ثناء اللہ اور پی ایم ایل این ملیں گے. بڑا اہم آپ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, آئی ہوپ کہ جلد ان کا ٹرائل ہو اور فیصلہ بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے, یہ میری بھی مانگ ہے کہ جلد ٹرائل ہو, جلد حقیقت سامنے. لیکن اب ذرا آپ کی جماعت کی بات کر لیتے ہیں. آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, 6 اپریل کی تاریخ رکھی ہے آپ نے غالباً, بڑے جو پورے ملک گیر احتجاج کرنا ہے پی ٹی آئی نے.
دیکھیں 8 فروری کو یہ جو ابھی میں نے اور آپ نے پچھلے ڈسکشن کی ہے نا کہ ہمیں 9 مئی میں فریم کر کے ہماری پارٹی کو ختم کیا گیا ہمارے لیڈر عمران خان کو سزا دی گئی، ناحق 31 سال کی اس کو سزا دی گئی، جیل کے اندر وہ اس وقت موجود ہیں، ان کی بیگم صاحبہ کو بھی، اور ہماری خواتین ابھی تک جیلوں میں موجود ہیں، شاہ محمود صاحب موجود ہیں، پرویز الہی صاحب موجود ہیں۔ ملک گیر احتجاج آپ 6 اپریل کو کرنے جا رہے ہیں جو میں کہیں پڑھ رہا تھا۔ نہیں، صرف 6 اپریل کو نہیں، یہ تو کانسٹنٹلی آج باجوڑ میں جس طرح کل کراچی میں، آج باجوڑ میں جس طرح پشاور کے لوگوں نے عمران خان کے لیے اور تمام ان بے گناہ قیدیوں کے لیے جن کو ناحق اس وقت قید میں، اس کے لیے یہ مسلسل جدوجہد عوام کی اسی طرح سڑکوں کے اوپر آپ کو پیسفل طریقے سے آپ کو نظر آئے گی۔ عمران خان کے لیے اور جیل کے قیدیوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اب میرے پاس وقت کم ہے، میں نے ذرا آپ کی پارٹی کے حوالے سے اور آپ کی اسٹریٹجی کے حوالے سے 4-5 اہم سوال بھی کرنے ہیں۔ اسد کیسر صاحب کیوں منع کریں گنڈا پور صاحب کو کہ آپ وفاق کے ساتھ جو تصویریں کھنچوا رہے ہیں یہ بند کر دیں؟ گنڈا پور صاحب جو ملے ہیں پی ایم سے، اس کے اوپر انہوں نے 2 کمنٹ کیا ہے۔ کیا پی ٹی اے کی قیادت نہ لیں گنڈا پور صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقاتوں پر؟ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کی قیادت یا عوام نہ لا ہوتی نا تو آج پشاور میں اور باجوڑ میں اس طرح کا بھرپور احتجاج نہ ہوتا۔ آج عوام، ورکر، ووٹر، سپورٹر، لیڈر تمام آپ کو ایک ہی پیج کے اوپر نظر آئے۔ وہ جو سارا پروپیگنڈا ہماری پارٹی کے خلاف کیا جاتا ہے کہ پارٹی میں کوئی پھوٹ ہے یا پارٹی میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے، اس کا رزلٹ تو کل کراچی نے، آج باجوڑ نے اور پشاور نے دے دیا۔ اس کی وجہ ہے نا، پورے پاکستان تحریک انصاف پورے عوام جو ہے اس میں ہے۔ اس کی وجہ زرتاج بی بی وجہ یہ ہے کہ لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن میں تب کیا کروں جب شیر افضل مروت خود ٹویٹ کریں گے، پارٹی میں جو تفریق ہے اس کی نشاندہی کریں گے، سوشل میڈیا سیل آپ کا ان کے بارے میں لکھے گا، اور شیر افضل مروت کہتے ہیں میں تو عمران خان کے تابع ہوں، کسی اور کو نہیں مانتا۔ وہ پارس کے پروگرام میں عاطف خان کہہ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوتا، ہیرارکی کے تحت کام کرنا پڑتا ہے۔ تو کوئی شیر افضل مروت کو خصوصی کوئی ان کی حیثیت ہے پارٹی میں کہ وہ پارٹی کی ہیرارکی کو نہیں مانتے یا اپنا ہی سوشل میڈیا نیٹ ورک چلا رہے ہیں؟ جامی میں تو آپ کو اپنی بات کر سکتی ہوں، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی میں 2009 سے اسٹوڈنٹ لائف میں مراد اور یہ حماد ہم سارے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھے، وہاں سے ہم لیڈر بنے، خان صاحب نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا۔ میں زرتاج گل وزیر آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہوں کہ یقین کریں عمران خان کے بغیر ہم یتیم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کو چونکہ اندر بے گناہ جیل کے اندر قید کیا ہوا ہے، مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا یا مجھ جیسے تمام اور لوگوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تو وہ مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یا خان صاحب سے نہ ملنے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ گیپ فیل ہوتا ہے، اور وہاں پہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر خان صاحب ہمیں موجود ہو تو ظاہر بات ہے اس طرح کی آپ کو اس مس کمیونیکیشن کی ذمہ دار وہ قیادت نہیں ہے جو ان سے اکثر ملتی ہے؟ جی وہ تو بہت خوش نصیب ہے کہ وہ سارے مل لیتے ہیں، ابھی تک ہم نہیں مل سکے۔ میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کا ہی ووٹ ہے، خان صاحب ہی کی پرسنالٹی جس نے زرتاج بی بی ایک چھوٹا سا سوال میرا بڑا سادہ سا، آپ چونکہ پرانی ورکر آپ کو نہیں لگتا پارٹی میں کچھ گھس بیٹھی ہیں؟ مجھے اتنا پتہ ہے کہ خان صاحب کے بغیر کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ زرتاج گل کو ووٹ ملا ہے، نہ شیر افضل مروت کو ووٹ ملا ہے، نہ عمر ایوب کو ووٹ ملا ہے، نہ بیرسٹر گوہر کو ووٹ ملا ہے، ووٹ صرف اور صرف عمران خان کو ملا ہے۔ جو پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا، جو پارٹی کی بات کو ادھر ادھر کرے گا، میرا خیال ہے کہ وہ پھر… بہت شکریہ زرتاج گل وزیر صاحب، آپ مخاطب تھی پی ٹی اے کے معاملات کے اوپر، یہاں پروگرام میں اور اب وہ مدعا جس کا ذکر میں نے بریک سے پہلے کیا، پنجاب میں 200 سے زائد پولیس افسران اور اہلکاروں کے منشیات فروشوں کے سہولت کار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ منشیات کی ٹریڈ میں فیسیلیٹیٹر تھے، ہیلپ فل تھے، 232 کے قریب ان کی تعداد بتائی جاتی ہے پورے پنجاب میں۔ پنجاب پولیس کی جو سرویلنس برانچ ہے اس کی تیار کردہ رپورٹ جو پبلش بھی ہو چکی ہے مختلف پیپرز میں، اعلیٰ حکام کو بھجوائی گئی ہے۔ اس کے مطابق لاہور سمیت صوبے کے 10 اضلاع ہیں جس کے 234 پولیس افسران اور اہلکاروں کے نام اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ لاہور کے 30 پولیس اہلکار منشیات فروشوں کے سہولت کار ہیں اور ان پر 35 مقدمات بھی درج ہیں۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ فیصل آباد کے 62 پولیس اہلکار جو ہیں منشیات فروشی کی سہولت کاری میں ملوث پائے گئے ہیں، اور منشیات فروشی میں ملوث اہلکار بطور سب انسپیکٹر مختلف تھانوں میں تعینات بھی ہیں، حاضر سروس ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مختلف تھانوں کے اے ایس آئی، کانسٹیبلز اور ڈرائیورز بھی منشیات فروشی میں ملوث ہیں۔ منشیات فروشوں کی سہولت کاری میں ملوث صرف 2 اہلکار ہیں جو جیل میں ہیں، غالباً رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہوں گے یا اوپر والے افسران ان سے نالا ہوں گے۔ حکام یہی بتاتے ہیں کہ پولیس اہلکاروں کے متعلقہ منشیات فروش گینگز کی تفصیل بھی
इस रिपोर्ट में दर्ज है, जबकि चर्स, हेरोइन, आइस और क्रिस्टल पाउडर जैसे नशे की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई गई हैं। इसी सिलसिले में आज आईजी ने एक मीटिंग भी चेयर की है। ऐसे में हम ये सोचते हैं कि ये हमारे वज़ीर आला सिंध हों या पंजाब, जब वो सवाल उठाते हैं कि समझ नहीं आती कच्चे के इलाके में डाकुओं के पास जदीद असलहा कैसे पहुँच रहा है, उसका जवाब इस रिपोर्ट में है। लेकिन है किसी को फिक्र? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।